اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے دور کے خلفاء، صحیح ہے، کس کا دور ہم لوگ پڑھ رہے ہیں؟ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام۔ کہہ رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام اپنی امامت کے دور میں در ذیل خلفاء کے ہم عصر رہے۔ ہم عصر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جن کا زمانہ ایک ہو، ساتھ نہیں۔ مثلا جو 2023 میں یا 30 تک زندگی گزار رہے ہیں اور ابھی کے جو عالم ہوں گے، مثلا کلوے جواد صاحب ہیں، ایک بڑی شخصیت ہیں، اب ایسی صورت میں کیا کہا جائے گا کہ وہ قاضی عسکری صاحب کے ہم عصر تھے۔ قاضی عسکری صاحب ہے نا، وہ بھی موجود ہیں اور وہ بھی موجود ہیں۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم عصر میں دونوں کی ملاقات نہ ہو۔ ایک وقت میں خامنئی صاحب بھی موجود ہیں اور آیت اللہ سستانی صاحب بھی ہم عصر ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن کیا ان کی ملاقات ہو رہی ہے؟ براہ راست نہیں ہو رہی، لیکن ہم عصر ہیں۔ کہاں ہو رہی؟ وہ اپنی جگہ ہیں، یہ اپنی جگہ ہیں، وہ ایک نجف میں ہے اور ایک ایران میں ہے۔ کبھی ملتے تو ہوگے نا، ایسے کیسے؟ نکلتے ہی نہیں تو ملیں گے کہاں سے؟ تو ہم لوگ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں وہاں سے۔ نہیں دیکھ سکتے ہیں، خامنئی صاحب سے ملاقات تھوڑا مشکل ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو اب ایسے میں کیا کہا جائے گا؟ ہم عصر۔ کہہ رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام اپنی امامت کے دور میں در ذیل خلفاء کے ہم عصر رہے۔ کون؟ جب آپ کی امامت آئی تو کون تھا خلیفہ؟ یزید بن معاویہ۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا، مجھے یاد آتا ہے کہ معاویہ کے جو بیٹا یزید ہے، اور یزید کا بھی بیٹا کیا ہے؟ معاویہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک معاویہ ابن ابی سفیان ہے اور ایک معاویہ ابن یزید ہے۔ تو یزید بن معاویہ کی حکومت کب سے کب تک رہی خلافت؟ سن 61 ہجری سے سن 64 ہجری تک۔ اب یہاں بریکٹ دیا ہے، اسٹار دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ آئیے نیچے آتے ہیں۔ بریکٹ میں مذکورہ سال خلفاء کا عہد حکومت ہے، صحیح ہے؟ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی جو بریکٹ میں سال دیا گیا ہے تو یزید کی زندگی نہیں ہے کہ یزید ایسا نہیں کہ 61 سے کہے تک زندہ رہا، 61 میں پیدا ہوا اور 64 میں چل بسا، بلکہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ خلفاء کی خلافت کی مدت ہے، جو خلیفہ نے جن مدت تک خلافت کی ہے بس وہ ہے۔ تو معاویہ یزید کب سے کب تک رہا ہے؟ 61 سے 64 تک۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن سے بیعت طلب کی گئی تھی، جن میں سر فہرست نام امام حسین ابن علی کا تھا، اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر، پھر عبد الرحمن بن ابی بکر اور عمر ابن عبداللہ، یعنی عبداللہ ابن عمر۔ یہ جو عبداللہ بن زبیر تھا، اگر آپ لوگوں نے مختار نامہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ تو اس میں ایک تخت سے یوں اوپر سے آتا ہے، صحیح ہے؟ وہی عبداللہ ابن زبیر ہے۔ مکے میں حکومت ہوتی ہے اور جنگ ہوتی ہے جب، تو کیا ہے؟ باقاعدہ خانہ کعبہ پہ آگ برسایا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ میں پناہ لے لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، نہ دیکھی ہو تو پھر سے دیکھ لینا۔ اور اسی کا بیٹا مصعب ابن زبیر ہے، مصعب ابن زبیر کے جس نے جناب مختار کو شہید کیا تھا۔
اسی کا بیٹا ہے وہ مصعب ابن زبیر. تو یہ عبداللہ ابن زبیر جب امام حسین علیہ السلام کو ولید کے دربار میں بلوایا گیا تھا تو امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر دونوں ایک جگہ کھڑے بات کر رہے تھے. امام کو جب کہا کہ آپ کو ولید نے یاد کیا ہے تو امام نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر سے جانتے ہو کیوں بلایا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ امام نے کہا مجھے لگتا ہے کہ معاویہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ نہیں، آپ کی بات صحیح لگتی ہے، مجھے بھی کچھ ایسا ہی اندازہ ہے. اور فرق کیا ہے دونوں کرداروں میں؟ یہ اسی رات نکل جاتا ہے اور خاموشی سے نکلتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام باقاعدہ اگلے دن سفر کی آمادگی کرتے ہیں اور اس کے بعد مدینہ علی الاعلان یہ کہتے ہوئے چھوڑتے ہیں کہ انی لم اخرج شرم ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا ولكن خرجت لاصلاح. تو عبداللہ ابن زبیر وہ ہے کہ جب امام نے پایا امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو نکلے کہ نہیں نکلے خانہ کعبہ سے. کیوں نکلے؟ کیونکہ خانہ کعبہ کی یہ حرمت ہے کہ وہاں آپ ایک چونٹی بھی نہیں مار سکتے، اور ان یزیدیوں نے احرام کی شکل میں حالت میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کی پلاننگ کر لی تھی. جب امام کو پتہ چلا تو امام خانہ کعبہ سے نکل آئے تاکہ حرمت خانہ کعبہ پامال نہ ہو. اور یہی عبداللہ ابن زبیر جب اس کی جان پہ بن پڑی تو اس نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ میں پناہ لی. صحیح ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ خانہ کعبہ میں تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. اور ادھر سے غالباً مسلم ابن عقبہ تھا کہ جس نے حملہ شروع کیا اور منجنیق کے ذریعے سے آگ کے گولے پھینکے گئے، جس سے خانہ کعبہ کے پردے جل کے راکھ ہوئے، جو سامان ساز و سامان تھا وہ جل کے راکھ ہوا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا. صحیح ہے، کس کے پناہ لینے کی وجہ سے؟ عبداللہ ابن زبیر. تو دونوں کردار سمجھ میں آ رہا ہے. کہا امام حسین علیہ السلام کا وہ عظیم کردار کہ خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے، ورنہ آپ خانہ کعبہ میں رہتے کہ نہیں رہتے؟ پناہ گاہ ہے، کوئی نہ کسی کو گرفتار کر سکتا ہے، نہ قتل کر سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا؟ لیکن جب دیکھا کہ یزیدی اس کا حرمت کا خیال نہیں کر رہے ہیں تو امام نے مکہ چھوڑ دیا اور کربلا کا سفر طے کیا ہے. عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا؟ بجائے یہ کہ مقابلہ کرتا، کہاں جا کے پناہ لے لی؟ خانہ کعبہ میں. اور اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کیا ہوا؟ جلا کر راکھ کر دیا گیا. یہ کب سے کب تک ہے؟ 61 سے 73 ہجری تک. ایک نمبر کے حاشیے پہ آئیے پڑھ لیتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر ان گنے چنے افراد میں سے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. اس بنا پر وہ معاویہ کے مرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے مکے کی طرف روانگی سے پہلے اس شہر کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر سیاسی کوششوں میں مشغول ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد چونکہ حجاز میں اس کا کوئی رقیب نہ تھا، جب امام شہید ہو گئے رقیب نہیں، اب اس کا کوئی مقابل تھا نہیں جو اس جیسا ہو بلندی میں، عظمت میں. یعنی کیا تھا؟ جب یہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے مکے پہنچا، جب یہ مکے پہنچا تو لوگ اس کے پاس جمع ہوتے تھے اور پوری مجلس لگتی تھی، آتے تھے جاتے تھے. امام حسین مکے پہنچے تو اب سارا مجمع کس کے پاس آنے لگا؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس. یہ خود بھی امام حسین کے پاس آ کے بیٹھنے لگا، جو کہ مرکزیت اس کو حاصل تھی. اب جب امام کی شہادت ہو گئی تو کوئی اس کے مقابل میں وہ عظیم عظمت نہیں رکھتا تھا جو عظمت اس کے پاس موجود
لہٰذا اس نے بہت سے طرفدار بھی جمع کر لیے اور خود کو خلیفہ کہنے لگا. یزید آخر دم تک اسے شکست نہ دے سکا. وہ 73 ہجری تک مکے میں حکومت کا پرچم اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے. عبداللہ نے حجاز، عراق، مصر اور مشرق اسلامی کے کچھ حصے کو اپنا مطیع بنا لیا اور یزید کے جانشینوں کی حکومت صرف شام اور بعض دوسرے علاقوں تک محدود ہو گئی. اس بنا پر 73 ہجری تک مملکت اسلامی، نیچے آنا پڑے گا مولانا، میں 2 افراد 2 مختلف علاقوں میں حکومت کرتے تھے. عبد الملک کی فوج کے ہاتھوں عبداللہ ابن زبیر کی شکست اور قتل کے بعد تمام اسلامی منطقے مروانیوں کی حکومت میں آ گئے اور شام کو اثر نو کامل مرکزیت حاصل ہو گئی. لیکن یہ سب کب ہوا؟ سن 73 ہجری کے بعد. صحیح ہے، ورنہ 2 حکومتیں ایک ساتھ چل رہی تھی، ایک آل زبیر کی اور ایک بنی امیہ کی. پھر کون رہا ہے مولانا؟ معاویہ بن یزید. معاویہ بن یزید جو یزید کا بیٹا، اس کی قبر موجود ہے جو مسجد اموی ہے دمشق کے اندر. صحیح ہے، مسجد اموی کہ جہاں اسیروں کو لے جایا گیا تھا، جو اس کا دربار ہوا کرتا تھا. اسی مسجد کے پیچھے والے حصے میں ایک گلی ہے، گلی میں ہی ایک مسجد بنی ہوئی ہے. اسی میں معاویہ ابن یزید کی قبر ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، باقاعدہ تختی لگی ہوئی ہے دروازے پہ، مسجد معاویہ ابن یزید محب اہل بیت. یہ درج ہے وہاں پہ. صحیح. اور سوچئے صرف اس نے کیا کیا تھا؟ کہا تھا کہ یہ حق ہمارا نہیں ہے. یزید کے مرنے کے بعد جب اس کو خلافت پہ بیٹھالا گیا تو کہا یہ حق ہمارا نہیں ہے. صحیح ہے، میرے باپ نے جو کیا وہ غلط کیا اور اس نے خلافت کو چھوڑ دیا. خلافت کو چھوڑا تو کیا کیا؟ مروان نے اور اس کی ماں نے مل کر اس کو مروا دیا. تو جس کے دل میں اگر تھوڑی سی بھی محبت اہل بیت پائی جائے، آج اس کی قبر بھی باقی ہے. اسی شام کے اندر معاویہ کی قبر ڈھونڈیں گے، یزید کی قبر ڈھونڈیں گے، نہیں ملے. تھوڑی سی بھی کیا تھا؟ کوئی ایسا تھا کہ اس نے حج و عمرہ کیا تھا علی علیہ السلام کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ؟ نہیں. بس کیا کیا؟ ظالم سے براءت اختیار کر لی. صحیح ہے، اپنے آپ کو اپنے باپ کے اعمال سے کیا کر لیا؟ بری کر لیا کہ میرے باپ نے جو کیا وہ کیا کیا؟ غلط کیا. اور اس کی حکومت بس 2 ماہ کے آس پاس رہی ہے، 64 ہجری کے چند ماہ تک. اور اس کے بعد آل مروان میں چلی گئی یہ حکومت. مروان بن حکم، یہ مروان اور اس کا باپ حکم، یہ دونوں بدماش تھے. رسول کی نقل اتارا کرتے تھے، انہیں پریشان کیا کرتے تھے. رسول نے ان دونوں کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا، مدینے میں ان کی انٹری نہیں تھی. رسول کے بعد ابو بکر نے بھی ان کو مدینے میں نہیں بلایا، عمر نے بھی ان کو مدینے میں نہیں بلایا. لیکن عثمان نے کیا کیا؟ مدینے میں مروان کو اور اس کے باپ کو بلایا، اور صرف بلایا نہیں، مروان کو اپنا داماد بھی بنایا. ٹھیک ہے. تو جب معاویہ بن یزید کے بعد حکومت کہاں پہنچ گئی؟ مروان ابن حکم. یہی وہ مروان ہے کہ جب ولید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا تھا تو مشورے کے لیے ولید نے کس کو بلایا تھا؟ مروان کو بلایا تھا. مروان نے یہ بات کہی تھی کہ انہیں ابھی مت جانے دو. جب امام نے کہا کہ بیعت کے فیصلے رات کی تاریکیوں میں نہیں ہوتے، اگر یہ فیصلہ اتنا مہم ہے کہ اگر لوگوں کے مجمع کے بیچ ہو تو کتنا بہتر ہوگا
اس نے کہا نہیں میں آپ کی رائے سے متفق ہوں، ٹھیک ہے جائیے کل بات کرتے ہیں۔ مروان نے کہا انہیں کہاں جانے دے رہے ہو، صحیح ہے انہیں ابھی قتل کر دو ورنہ یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تب امام للکارے تھے، یبن الزرقاء جو کہا ہے وہ کس کو کہا ہے؟ مروان کو کہا ہے، یبن الزرقاء تحددنی بالقتل، اے زرقاء کے بیٹے، نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ اور امام کی آواز بلند ہوئی ہے اور انصار کہاں ہوئے؟ صحیح ہے، بنی ہاشم سارے کے سارے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ وہ کس سے تکرار ہوئی ہے؟ مروان ابن حکم سے، صحیح ہے، اسی نے گردن کی طرف باقاعدہ اشارہ کیا تھا کہ ان کو ابھی کیا کر دو، قتل کر دو، جانے بھی نہ دو۔ پھر مولانا عبد الملک بن مروان کہ جو مروان کا کیا ہے، لڑکا ہے، اس نے کب سے حکومت کی ہے؟ مروان بن حکم نے 65 کے 9 مہینے، بس سن 65 کے 9 مہینے حکومت کی۔ عبد الملک بن مروان نے 65 سے 86 تک، ٹھیک ہے، 65 سے 86 تک، اور اسی عبد الملک بن مروان نے کیا کیا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کو شکست دی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یزید بن معاویہ، معاویہ بن یزید، مروان بن حکم، تب تک حکومت کس کے پاس؟ 2 جگہ چل رہی، بنی امیہ اور بنی زبیر۔ اب یہاں دیکھیں 65 سے 86 تک ہے نا، تو سن 73 تک وہاں ہے۔ تو عبد الملک بن مروان کے پاس کے زمانے میں کیا ہوا ہے؟ حملہ کیا گیا ہے اور مکے کو بھی اپنی سرزمین میں شامل کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ولید بن عبد الملک، جی یہ 2 جگہ پہ حکومت چل رہی تھی، ایک اس وقت 2 جگہ بنی چل رہی زبیر، تھی، ایک بنی امیہ کی اور ایک بنی زبیر کی۔ جی کہاں تھی؟ یہ مکے میں تھی، بنی زبیر کی، مکہ اس کا وہ تھا۔ اور پیچھے دیکھیے ہم نے جو پڑھا نا یہاں پہ کہاں کہاں علاقہ اثر و رسوخ اس کا تھا، یہاں دیکھیے اپنے ہاتھوں سے لیے ہوئے تھے۔ عبداللہ نے حجاز، عراق، مصر اور مشرق اسلامی کے کچھ حصوں کو اپنا مٹھی بنا لیا، دکھ رہا ہے، مصر کا کچھ علاقہ، مشرق اسلامی کا، اور حجاز کا اور عراق کا کچھ علاقہ اس کے انڈر میں تھا۔ یعنی جہاں جناب مختار کی شہادت واقع ہوتی ہے، جناب مختار کی شہادت کے بعد کوفہ بھی کس کا ہو گیا؟ ابن زبیر کا ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی آغا، یہ پہلے تو یہ جو عبداللہ بن زبیر تھا یہ تو مولا امام حسین کے ساتھ تھا نا، کیونکہ یزید کا مخالف تھا۔ یہ یزید کا مخالف تھا، لیکن وہ خود اپنی حکومت چاہتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، ہاں، مخالفت تو یزید کا تھا، لیکن ویسا مخالف نہیں جو مخالفت کس کے ہاں موجود تھی؟ امام حسین علیہ السلام کے ہاں۔ چونکہ امام حسین کی مخالفت شخصی مخالفت نہیں تھی، عبداللہ ابن زبیر کی مخالفت کیا تھی؟ شخصی مفاد کے لیے تھی، اور امام حسین کی مخالفت دین کے لیے تھی۔ یہ تو وہاں سے فرار ہو گیا تھا نا اس وقت، یہ فرار ہو گیا تھا، جا کے مکے میں رہا، مکے میں باقاعدہ دھیرے دھیرے اپنی حکومت قائم کی۔ ولید بن عبد الملک، یہ عبد الملک کا بیٹا کون ہے؟ ولید، صحیح ہے، جس نے 86 سے 96 تک حکومت کی ہے، اور اسی نے سن 95 میں زہر دیا ہے کس کو؟ امام زین العابدین علیہ السلام کو۔ اب آ جائیے مولانا، امام علیہ السلام کی بیماری ایک الہی مصلحت، صحیح ہے، وہ بیماری خدا نخواستہ ایسی نہیں تھی کہ جو ہماری اور آپ کی ہوتی ہے کہ ہم مریض چل رہے ہیں اور بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، آئے سمجھ میں؟ امام کی بیماری کیا تھی؟ ایک الہی مصلحت تھی۔ کہ افسوس کے بعض ناواقف افراد چوتھے امام کو بیمار امام کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، یہ ہم نے بات کی تھی نا مولانا، کہہ رہے ہیں کہ افسوس ہے کہ ناواقف افراد چوتھے امام کو بیمار امام کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، اور اس لقب کو یاد کر کے ان کے ذہن میں ایک ایسے بیمار و ناتواں شخص کا تصور آتا ہے کہ جس کا چہرہ زرد اور مرجھایا ہوا ہو، اس کی روح افسردگی کا شکار ہو، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے، کیونکہ امام چہرم علیہ السلام کربلا میں ایک مختصر مدت کے لیے بیمار تھے،
اور اس کے بعد آپ کو شفا حاصل ہو گئی اور تقریباً 35 سال آپ دوسرے اماموں کی طرح صحیح و سالم جسم کے مالک تھے. ہمارے یہاں کیا بیمار کربلا سمبل ہو گیا کیا ہے، زیادہ عام ہے، زیادہ عام ہے. جتنے نوحے ہیں صحیح ہے جو وہ سارے کس طرح سے ہیں کہ جو انہی وقت کے حالات کو بیان کرتے ہیں جو ایام کربلا اور اسیری کے عالم میں تھے. اب کہہ رہے مولانا بے شک اس حادثے کے وقت آپ کا وقتی طور پر بیمار ہو جانا خدا کی طرف سے عنایت تھی تاکہ اس بیماری کی وجہ سے آپ جہاد کے فریضے سے معذور ہو جائیں. یہ بات کہاں سے لی انہوں نے؟ 1 نمبر پہ آئیے، اثبات الوصیہ مسعودی صفحہ 167. اور آپ کا مقدس وجود یزید کے مزدوروں کے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ رہے اور اس طرح سے امامت کا سلسلہ جاری رہے. سبت ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ چونکہ علی ابن الحسین بیمار تھے اس لیے قتل نہیں کیے گئے. کہاں لکھا انہوں نے؟ تذکرۃ الخواص سبت ابن الجوزی صفحہ 324. شجرات الذهب فی اخبار من ذهب ابن العمار الحنبلی جلد 1 صفحہ 105. کہہ رہے محمد بن سعد لکھتے ہیں کہ اس دن یعنی عاشورے کے دن جب علی ابن الحسین اپنے والد کے ساتھ تھے آپ کی عمر 23 یا 24 سال تھی. سن کہاں سے لینا ہے ہمیں؟ 38 سے. 38 سے 2 سال تو وہاں ہو گئے نا، 40 ہونے میں 2 سال ہوئے اور 20 سال یہ 22 سال تو بن گئے پورے اور کچھ مہینے ملا کے آپ کی عمر کتنی بن رہی ہے؟ 23 سال. آپ کی عمر مبارک ہے. اور 2 روایتیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی، کچھ لوگ 36 کے بھی قائل ہیں. 36 کے حساب سے لیں گے تو آپ کی عمر کتنی بن جائے گی؟ 24 ہے نا جی. تو آپ کی عمر 23 یا 24 سال تھی. اور جو شخص بھی یہ کہے کہ آپ اس وقت بہت چھوٹے تھے اس کا یہ کہنا بے بنیاد ہے، بلکہ آپ اس دن بیمار تھے اور اسی وجہ سے آپ نے جنگ میں شرکت نہیں کی. 1 نمبر کیا حاشیہ کیا ہے؟ الطبقات الکبری جلد 5 صفحہ 221. ابھی دیکھیے انہوں نے کاما غلط لگا دیا ہے، دکھ رہا ہے؟ صحیح ہے. ہاں اب دیکھیں مولانا یہ بھی پڑھ لیا جائے. نہیں، گھٹن کا دور بعد میں پڑھیں گے، یہ پڑھ لیتے ہیں، چھوٹا سا ہے. قیام کربلا کے نقیب، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام واقع کربلا کے وقت موجود تھے اور اپنے والد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خانوادہ حسینی کے پسماندگان کی سربراہی اور امام حسین علیہ السلام کے قیام و شہادت کے پیغام کی نشر و اشاعت آپ نے اپنے ذمے لیا اور اپنی تقریروں اور مناظروں کے ذریعے سے بنی امیہ کی حکومت کے گندے چہرے کو عریاں کرنے اور عمومی افکار کو بیدار کرنے میں مشغول ہو گئے. جیسا کہ دمشق کی جامع مسجد میں یزید کی موجودگی میں ہزاروں لوگوں کے درمیان ایک پرجوش چوٹ پہنچانے والا طولانی خطبہ دیا اور اس کے ذریعے سے آپ نے یزید کو عام اور خاص سبھی میں رسوا کر دیا. 2 نمبر کا حاشیہ لیا جا رہا ہے بحال الانوار علامہ مجلسی جلد 45 صفحہ 137. اس کے بعد ہماری بات ہوگی گھٹن کا دور، یعنی وہ کون سے مشکل دور تھا کہ جس میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح ہے زندگی گزاری. چونکہ باقاعدہ یہ بات میں نے پڑھی ہے کہ واقع کربلا کے بعد حقیقی شیعوں کی تعداد صرف اور صرف 3 تھی، صرف اور صرف 3. سمجھ لیجئے تو کتنا سخت و مشکل مرحلہ ہوگا. اور پھر امام نے کیوں قیام نہیں کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے کیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کیوں نہیں تلوار اٹھائی اور لڑ پڑے یزید سے؟
صحیح ہے. امام نے کس طرح سے حکمت کے ساتھ زندگی گزاری ہے. امام نے کھل کے تائید اگر کی ہوتی جناب کس کی، مختار کی، ایسی صورت میں سارے شیعہ مختار کے ساتھ ہوتے یا نہ ہوتے؟ اور جناب مختار کی شہادت کے ساتھ ان کی بھی کیا ہو جاتی؟ شہادت واقع ہو جاتی. اس طرح سے پورے کرۂ ارض سے شیعہ کیا ہو جاتے؟ مٹ جاتے کہ باقی رہتے. امام خود اگر جنگ میں شامل ہوتے تو وہ لوگ کہ جو کربلا میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ اپنے پچھتاوے کو دور کرنے کے لیے امام کے ساتھ آتے یا نہیں آتے؟ یا گھروں میں قید رہتے؟ آتے. اور سارے کے سارے نکل آتے. نتیجے کے طور پہ یزید کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ سب کے سب کیا کیے جاتے؟ قتل کیے جاتے. ویسے میں شیعت کا کیا ہوتا؟ نام خاتمہ ہو جاتا. تو امام نے جس حکمت کے ساتھ جس گھٹن کے دور میں زندگی گزاری ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین.